الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک برکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامک بھائیوں اور اہل عیال، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ماہ رمضان کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور آج 19واں روزہ ہے، اور اس ماہ رمضان کے مبارک مہینے کے صدقے اور اس 19ویں روزے کے صدقے رب العالمین ہمارے اور آپ کے ہم سب کے مغفرت اور ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور جو اس دنیا سے جافانی کر چکے ہیں سب کی قبروں کو دوزخ کی آگ سے نجات حاصل عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلی مقام حاصل عطا فرمائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جیسے کہ آپ روزمرہ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور میرا عنوان ہے ماہ رمضان المبارک کی فضیلتوں کا بیان، اور میں روزمرہ ایک ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں جس میں آپ کو بتاتا ہوں کوئی نہ کوئی نیکی کے بارے میں، کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو ماہ رمضان میں مبارک میں ہم کرتے رہتے ہیں اور کرنی چاہیے۔ اچھی بات ہے، ماہ رمضان کا مہینہ ایک مہینہ آتا ہے، یہ ایک مہمان کی طرح یہ مہینہ ہے۔ 11 مہینوں میں ایک ایسا مہینہ ہے یہ جو مہمان بن کر آتا ہے ہمارے لیے، اور برکتیں لے کر آتا ہے، ساتھ رحمتیں لے کر آتا ہے، مغفرت کرانے کی دعائیں لے کر آتا ہے، اور بھی بہت سی نعمتیں لے کر آتا ہے ساتھ۔ یہی اسی لیے اسے ماہ رمضان کا مہینہ کہا جاتا ہے، کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ اس ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں جس طرح رب العالمین نے ہمیں ٹھنڈ کے موسم میں یہ مہینہ دکھایا ہے، اسی طرح یہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو محشر اعلی دن دوزخ کی آگ سے نجات حاصل عطا فرما دے۔ یا رب العالمین سے دعا ہے۔ ویڈیوز لمبی ہو جاتی ہے اور میں امید کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ شارٹ ویڈیوز آپ تک پہنچے، لیکن جو ٹاپک ہوتا ہے اس کو مکمل تو آپ تک پہنچانا میرا فرض ہے، اور اسلام کے مطابق اسلامک ویڈیوز کے مطابق آپ تک اسلامک کانٹیکٹ تو لازمی ہے نا، پھر بڑی ہو یا چھوٹی ویڈیوز سے فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کا دیکھنا کیسا لگتا ہے، دلچسپی ہے، مجھے ماشاءاللہ دے رہا ہے کہ آپ کی دلچسپی بڑھ رہی ہے، اور امید کرتا ہوں ماہ رمضان کے اینڈ تک اس پر بہت سارا آپ کا پیار مجھے نظر آئے گا۔ تو ہم آج کا جو ٹاپک ہے اور عنوان ہے وہی ماہ رمضان کا ہے، لیکن اس میں آج جو سا عنوان ہے ماہ رمضان کے مہینے کا، وہ یہ ہے کہ بچھونا بھی دعائیں دیتا ہے۔ بچھونا یعنی کہ بستر جسے کہتے ہیں ہم، بستر چارپائی پر ہم لیٹے ہوتے ہیں اسے بچھونا کہتے ہیں، وہ بعد میں آپ کو دعائیں دیتا ہے، دعائیں دیتا رہتا ہے۔ تو کیا فضیلت ہے میرے مولا کی، اور دیکھتے ہیں اس تحریر کو پڑھنے کے بعد اس حدیث میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے علی شان سنا ہے جس نے، تو اس کے بارے میں ہم پڑھ کر اور اس کے جو رائے ہوگی میری وہ میں آپ کے پیش نظر کروں گا، اور آپ بھی مجھے اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں، ویڈیوز کے نیچے کمنٹس لازمی کیا کریں، شیئر کیا کریں اور لائکس کیا کریں، سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا۔ چلتے ہیں عنوان کی طرف۔ بچھونا دعائیں دیتا ہے۔ ساقی کوثر مالک جنت سرپا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، جب مومن ماہ رمضان میں بیدار ہوتا ہے اور لیٹ لیٹ کر کروٹیں بدلتا ہے اور اللہ جلال کے ذکر میں لگا رہتا ہے تو اس سے فرشتے کہتے ہیں اٹھ، اللہ جلال تجھ پر رحم کرے گا۔ پھر جب وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا بچھونا اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اے اللہ جلال اس کو جنت کے اعلیٰ بچھونے عطا فرما، اور جب اپنا لباس پہنتا ہے تو وہ لباس اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اے اللہ جلال اس کو جنت کا لباس عطا فرما، اور جب وہ جوتے پہنتا ہے تو وہ جوتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ جلال اس کو پل صراط پر ثابت قدم رکھنا، اور جب برتن لیتا ہے تو وہ برتن اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ جلال اس کو جنت کے برتن عطا فرما، اور جب وہ وضو کرتا ہے تو پانی اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ جلال اس کے گناہوں کو خطاؤں سے پاک و صاف کر دے، اور اگر اللہ جلال کے سامنے کھڑے ہوتا ہے اور یعنی نماز پڑھنے لگتا ہے تو اس کے لیے کعبۃ اللہ شریف
دعا کرتا ہے اور اللہ جلال اس کی قبر کو منور اور کشیدہ کر دے، اور اللہ جلال اس کی طرف نظر کرتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے بندے، تو جو کچھ دعا مانگے گا میں قبول فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماہ رمضان کے قدر دانوں اور ماہ رمضان میں روزے رکھنے والوں، رکھ کر اس کی رحمت بھری مبارک ساعتان سے فائز اٹھانے والوں، آپ کو مبارک ہو کہ ایک تو روزے کے دوران ہو آپ جاگ رہے ہو یا سو رہے ہو، ہر ہر لمحے میں آپ کی عبادت میں گزر رہا ہے، تو دوسری طرف آپ کو آپ کا لباس اور برتن وغیرہ دعائیں دے رہے ہیں، بلکہ کریم بالائے نے کریم تو یہ ہے کہ خود خالق کائنات کی رحمت جوش پر ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ اے بندے، تیرا کام مانگنا جانا ہے اور ہمارا کام دیے جانا ہے۔ بے بے نف بے مفلسین محتاج و گدائے کون کیا ہے، صاحب جو دو کرم و صحف ہے کس کا تیرا ہے۔ اب ایک دیوانہ رمضان کی ایمان کی افزار دستاوین پڑھتا ہے اور خدائے رحمان الجلال کی بے پاک رحمتوں پر جھوم اٹھتا ہے۔ میرے اسلامک بھائیوں، صبح جو ہم پڑھیں گے وہ ہوگی حقائق۔ بقایا جو آج ہم نے پڑھا ہے وہ عنوان کیسا لگا، وہ تحریر کیسی لگی، بچھونا دعائیں دیتا رہے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامک بھائیوں، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس پر ہم روزمرہ ویسے ہی جیسے عام دنوں میں ہم لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، نیند آ جاتی ہے، نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں تو ہم کچھ نہیں کرتے، لیکن اس ماہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ ایک بابرکت مہینہ ہے۔ یہ بابرکت مہینے کے ساتھ ساتھ یہ ایک مہینہ جس کو مہمان کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے صدقے میرے مولا کا کیا کرم کرتا ہے کہ بچھونا بھی آپ کو دعائیں دیتا ہے، کہ آپ کے کپڑے پہننے بھی آپ کو دعائیں دیتے ہیں، کہ آپ کے برتن تک آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے جوتے بھی آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، وہاں جہاں پانی کا وضو آپ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہے کہ رب العالمین اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل عطا فرما، اور ساتھ ساتھ پانی یہ بھی بتا رہا ہے کہ پل صراط سے آپ کو بآسانی سے گزار دے، اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے۔ رب العالمین کے آگے یہ عرض کر رہے ہیں یہ چیزیں آپ کی جو آپ نے بیدار آپ لیٹے ہوئے ہیں اور بیدار ہو رہے ہیں، لیٹے ہوئے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی ایک موقع ہوتا ہے کہ زندگی میں آپ کو کچھ نہ کچھ کرنے کی توفیق مل جائے، وہ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ شان فرماتے ہیں کہ آپ بیدار ہو جائیں اور بیدار ہیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی تو اٹھ کھڑے ہوں اور جائیں وضو کریں، وضو کرنے کے بعد رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں اور ان کے لیے ان کی عبادت میں مشغول ہو جائیں، تو سبحان اللہ، کیا رب العالمین تمہاری مغفرت نہیں کرے گا آخرت میں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگی دنیا میں اور آخرت میں سدھر جائے اور آپ کی بخشش ہو جائے؟ کیا نہیں چاہیں گے؟ یہ جو چاہنے والے ہیں وہ تو اپنی عبادت میں مشغول رہیں گے۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اسی کے مطابق یہ ٹاپک چل رہا ہے ہمارا۔ بہت ہی اچھا ٹاپک ہے، ماہ رمضان کی فضیلتیں ہیں، کتنی پیاری پیاری فضیلتیں رب العالمین نے رکھی ہیں، اس قدر رکھی ہیں کہ انسان ان سے بے دخل ہے، ان کو جانتا نہیں۔ اگر جان جائے تو ماہ رمضان میں مسجدوں میں قدم رکھنے کے لیے جگہ نہ رہے۔ یہ لوگ جانتے نہیں، اصل حقیقت نہیں جانتے، صرف پیسہ جانتے ہیں۔ یہاں نہ وہ بڑا چاہیے نہ کسی کو کچھ چاہیے، یہاں صرف پیسہ چاہیے، یہاں چلتا پیسہ ہے۔ اس دنیا میں آج کل جو سب سے زیادہ مانے جانے والی چیز ہے وہ پیسہ ہے۔
عبادت بھی ختم ہو چکی ہے، عبادت بھی ہم دیکھنے کے دکھاوے کے لیے کرتے ہیں سب لوگ، میں ایک ہی نہیں کہتا، ہم سبھی ایسے ہیں دکھاوے کی عبادت کرتے ہیں، ٹائم ہمارے پاس ہوتا نہیں، بس چلتے ہوئے نمازیں پڑھ لیتے ہیں دوست، جو 5 منٹ میں نماز ادا کرنی ہوتی ہے اسے ہم 2 منٹ میں ادا کر کر وہاں سے نکلنے کی کرتے ہیں، جیسے ہم کتنی بڑی جیل میں قید ہیں، یہ جیل ہی ہے، جیل بنا دی جاتی ہے، اس کو جیل سمجھ کر ہم کرتے ہیں وہ کام۔ میرے مولا کا کرم ہے کہ جو انسان دل سے مطمئن ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے نا، وہ آخرت میں کامیاب لازمی ہوتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس ویڈیوز میں کہ آج 19واں روزہ ہے، کل 20واں روزہ ہوگا، جمعے والا دن ہے اور بابرکت دن بھی ہے، ساتھ ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ بھی چل رہا ہے، اس بابرکت مہینے کے صدقے اور آخر عشرہ بھی چلنے والا ہے، اور آخری عشرے کو اعتکاف کہتے ہیں، جس میں 10 دن کا اعتکاف بھی ہوتا ہے اور 3 دن کا بھی اعتکاف ہوتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامک بھائیوں، آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ 10 دن کا اعتکاف کریں اور اپنی جو غلطیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو گناہ آپ نے کیے ہیں، ان سے بخشش کی آپ ان سے دعائیں کریں اور اپنے اہل و عیال کے لیے جو اس دنیا سے جاپانی کر چکے ہیں، یا اپنی والدہ جو آپ کے والد صاحب والدہ زندہ ہیں ان کے لیے، ان کی صحت کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنی لائف جو آپ کی زندگی ہے اس کے لیے آپ اس میں بیٹھیں، اس کی عبادت کریں رب العالمین سے، ان سے جب دعائیں مانگیں گے، رات کو جب اٹھ کھڑے ہوں گے، آپ بیٹھے ہوں گے، کھڑے ہوں گے یا ان کی عبادت میں مشغول ہوں گے، کوئی نفل پڑھ رہے ہوں گے، تو رب العالمین آپ کی بہت پیار سے، بہت اطمینان سے اور آپ کی اکیلے میں بات سن رہے ہوں گے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اپنی والدہ، اپنے والد صاحب، اپنے بھائیوں کے لیے لمبی عمر کی دعائیں کریں؟ کیا نہیں چاہتے آپ اپنے آپ کو ایسے دین میں داخل کریں کہ جس کی مثال آپ کو دیکھ کر لوگ اپنے بچوں کو کہیں کہ اس جیسا بننا ہے؟ کیا نہیں چاہتے آپ لوگ؟ کیا ایسا چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو دیکھ کر کہیں کہ اس جیسا نہیں بننا؟ اپنے آپ کو اس طرح بنا دو کہ مولا کے کرم ہو جائے کہ تجھے جب دیکھے کوئی لوگ تو مثال یہ دے دیں کہ وہ جا رہا ہے خدا کا بندہ، اس جیسا بن جانا، کہ اللہ تیری مثال بھی ایسی ہو جائے کہ اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے فخر محسوس کرو، تو خدا کے سامنے کبھی سر اٹھانے کی وہ کہے تو سر اٹھا سکو۔ تو میری یہی گزارش ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ، اس مہینے میں جتنی برکتیں ہو سکیں سمیٹ لو، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو ان کے آگے بچھو دو، کہ یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں پتہ نہیں چل رہا کہ رمضان آیا کب اور چلا کب گیا۔ یہ دوسرا عشرہ کا تو پتہ ہی نہیں چلا، پہلا عشرہ گیا، دوسرا عشرہ گیا، تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، اور اعتکاف کا عشرہ ہے، وہ اعتکاف کیجئے میرے پیارے پیارے بھائیوں۔ ایک اور بات مزے کی بتاتا چلوں کہ اعتکاف ہم لوگ بچوں کا کرواتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کا، جن کو بھی اتنی عقل نہیں ہوتی، ماشاءاللہ ٹھیک ہے انہوں نے قرآن پڑھی ہوتی ہے، ہم مانتے ہیں کہ قرآن پڑھ چکے ہیں، لیکن اس قرآن کا تجویز نہیں جانتے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے ہمیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد یہ نہیں کہ وہاں پر جائیں شور شرابہ کریں، کھانا پینا آئے گا، یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے، نہیں، وہاں پر عبادت کرنی ہے، وہاں پر ہمیں اپنا آپ بتانا ہے کہ رب العالمین کو منانا ہے، وہاں پر اگر ہم سے روٹھے ہوئے ہیں خدا تو اس کو منانا ہے، اپنے محبوب کو منانا ہے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آخری نبی کو منانا ہے، اس کے لیے گوشہ ہونا ہے، ہم نے اپنی قبر کو سجانا ہے کہ آخرت میں ہماری قبر ایسی خوشبو دے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے، کہ کاش کہ ہر کوئی تیرے اپنے دل میں یہی دعا لے پھرے، کاش اس جیسی قبر ہماری بھی ہو جائے۔ تو میرے مولا اور میرے اہل و عیال، میرے میٹھے میٹھے اسلامک بھائیو، جو میں نے الفاظ کہے ہیں اگر ان سے کسی کا دل دکھا ہو تو میں معذرت اور معافی تلافی کرتا ہوں، اور مجھے معاف کر دیجیے گا۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، کوئی تلفظ ایسے ہو جاتے ہیں جن سے دل کو کسی کا دل دکھ جاتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے الفاظوں سے کسی کا دل دکھے، میں چاہتا ہوں کہ میرے الفاظوں سے کسی کی زندگی بدل جائے، بس۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامک بھائیو، جو میں نے کہا، جو آپ نے سنا، اس پر مجھ کو اور آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور ماہ رمضان کے مہینے کو ہمیں خوشگوار اور پر جوش کے ساتھ اسے منانے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے سب کو۔ اور مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نئے رمضان کے مبارک کے نئی تحریر کے ساتھ اور نئے انداز کے ساتھ۔ مجھے اتنے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔